السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور دعاؤں میں یاد کرتے ہوں گے اور نیو ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ آئی نو کتنے مزے کے ایپیسوڈس جا رہے ہیں، تو چلیے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں اور آپ کو جلدی سے سنا دیتے ہیں عشق میں بسمل ایپیسوڈ 136 حسادوم۔ مرجان بخاری کی زبان سے یہ ہوشربا بات سنتے ہی وجدان خان اور ارمان خان پر جیسے ایک ہولناک سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ دونوں پتھر کے ہو گئے تھے اور شدید بے یقینی سے مرجان بخاری کو دیکھ رہے تھے۔ دماغ کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ بہت ٹائم ایسے ہی گہرے سناٹے میں گزر گیا۔ وہ اپنی سانسیں روکے بس مرجان بخاری کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی جسے اس لرزہ خیز سچ پر یقین دلانے کو تیار ہی نہیں تھا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا ہے اور کب سے ہوا ہے۔ اچانک وجدان خان کا ضبط ٹوٹا اور مرجان بخاری کے چہرے پر، اس کے جبڑے پر ایک زوردار ہولناک مکہ پڑا۔ اس اچانک وار سے مرجان بخاری بری طرح لڑکھڑا کر پیچھے ہوا اور گرتے گرتے دیوار کو تھام گیا۔ مرجان بخاری نے اپنے ہاتھ سے غصے میں اپنا جبڑا سیدھا کیا۔ اس کا تپتا ہوا خون اٹھا اور اس نے پلٹ کر ایک زوردار بے رحم رخ سیدھا وجدان خان کے جبڑے پر جڑا دیا۔ وجدان خان نے پیچھے صوفے کو تھام کر خود کو زمین پر گرنے سے بچایا۔ اس سے پہلے یہ خون جھگڑا حد سے زیادہ بڑھتا، ارمان خان بجلی کی طرح بیچ میں آ گئے تھے اور وجدان خان کو پکڑ کر چلائے، کیا پاگل ہو گئے ہو وجدان؟ بات سنو پہلے اس کی۔ وجدان خان نے اپنی لہو رنگ غصے سے ابلتی آنکھیں مرجان پر گاڑی اور وحشی درندے کی طرح غورایا کر بولا، بابا میں جان لے لوں گا اس آدمی کی۔ آپ جانتے ہیں اس نے کتنا بڑا، کتنا بھیانک کھیل کھیلا ہے ہمارے ساتھ۔ ہمارے سگے زندہ بھائی کو ہم اب تک مرا ہوا سمجھتے رہے۔ کتنی شدید تکلیف کاٹی ہے ہم سب نے، اور اس کی اس پلک نے بھی، جسے یہ کمینہ اپنی سگی بہن کہتا ہے، اس پر بھی رحم نہیں آیا اس خبیث کو۔ میں آج اس کی جان لے لوں گا۔ اس نے ہمیں اتنا بڑا ناٹک اور دھوکہ دیا ہے، آج میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا بابا۔ یہ کہتے ہوئے وجدان خان دیوانہ وار ایک بار پھر سے مرجان بخاری پر اپنا مضبوط ہاتھ اٹھا گیا، جس کو مرجان بخاری نے بڑی مہارت سے آگے سے ہوا میں روک لیا۔ مرجان بخاری کے لبوں پر ایک لرزتے ہوئے ماحول میں بھی ایک کٹیلی مسکراہٹ آئی اور وہ چبا کر بولا، ارے سالے صاحب، شادی ہے ہماری 2 دن بعد آپ کی سگی بہن سے، دلہا بننا ہے ہمیں، کیوں ہمارا فیس خراب کر رہے ہو؟ مارنا ہی ہے تو پیٹ پر مار لیں، اور بہت سی جگہیں ہیں، بس کام کی جگہ چہرہ کو چھوڑ کر کہیں بھی مار لیں۔ مرجان کا یہ طنز سن کر وجدان خان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے پوری طاقت سے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری۔ مرجان بخاری شدید ضرب سے ایک بار پھر لڑکھڑا گیا اور پیچھے دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب ارمان خان نے پورے جلال میں
کھا کر ایک زوردار دھکا مار کر وجدان خان کو پیچھے دھکیلا۔ پاگل ہو گئے ہو وجدان، 2 دن بعد تمہاری بہن کی شادی ہے، اس سے پورا خاندان کو بلایا ہوا ہے، کنٹرول کرو خود پر۔ وجدان خان ہانپتے ہوئے ایک ٹک بس مرجان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ نہیں بابا، اس کو آج مار کر اپنی بہن کو بیوہ کر دوں گا، لیکن اب میں اس کے کسی دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ میری بہن کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں اس کے لیے اس سے بھی اچھا۔ ابھی وجدان خان یہ بات ادھوری ہی اس کے منہ میں تھی کہ مرجان بخاری کا سارا ضبط ایک دم مٹ گیا۔ اس نے تڑپ کر ایک زوردار ہولناک لات وجدان خان کے پیٹ پر دے ماری۔ وجدان خان اس اچانک وار کو برداشت نہ کر سکا اور لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ اب مرجان بخاری کی آنکھوں میں وحشت کا لہو اتر آیا تھا۔ وہ حویلی کی دیواروں کو ہلاتا ہوا پوری قوت سے دہاڑ کر بولا، میری عورت کے بارے میں ایسی واہیات بات مت بولنا۔ وہ صرف اور صرف میری ہے اور میری ہی ہو کر مرے گی۔ خون کی ندیاں بہا دوں گا اس کے لیے۔ دوبارہ میری عورت کا نام کسی دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی ہمت نہ کرنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا تمہیں۔ کبھی میں نے اپنا جگری جانی دوست بنایا تھا۔ میری عورت کے سامنے دنیا کا کوئی رشتہ میرا نہیں ہے۔ وہ سب سے اوپر ہے، سب سے مقدم ہے۔ اس کے لیے میں کسی کی جان لے بھی سکتا ہوں اور اپنی جان دے بھی سکتا ہوں۔ آئندہ محتاط رہنا وجدان۔ اس لیے یہاں زندہ چھوڑ رہا ہوں کہ تم اس کے سگے بھائی ہو۔ تمہاری جگہ یہ گھنونے الفاظ کسی اور نے کہے ہوتے تو وہ اب تک مردہ لاش بن کر لیٹا ہوتا یہاں۔ مرجان بخاری کی یہ خوفناک دہاڑ سن کر پورے کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ وجدان خان کو اپنی اوقات یاد دلانے کے بعد مرجان بخاری ایک بار پھر نہایت سکون اور سنجیدگی سے صوفے پر ارمان خان کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اب ایک گہرا مصلحت آمیز تاثر تھا۔ اس نے ارمان خان کی طرف دیکھا اور بولا، سنیں خان صاحب۔ پھر وہ ایک پل کے لیے رک کر اپنی بات کو وزن دیتے ہوئے بولا، میں آپ کو بابا کہنا چاہتا ہوں، دل سے آپ کو باپ کا درجہ دیتا ہوں، لیکن آپ نے کبھی مجھے اس مان سے کے رشتے سے بلایا ہی نہیں۔ اس لیے آپ آج بھی صرف خان صاحب ہی ہیں۔ اور اب میری کام کی بات کان کھول کر سنیں۔ میں آپ کے سگے بیٹے دیان خان کو اس کے بدترین دشمنوں کے چنگل سے چھڑا کر لایا ہوں۔ ان لوگوں نے زہریلی اور خطرناک ڈرگس دے کر دیان خان کا دماغ بالکل بند کر دیا ہے۔ اس کی یادداشت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی ہے۔ وہ اب زندہ تو ہے مگر اس وقت اس کی حالت موت سے بھی بدتر بنی ہوئی ہے۔ میں اصل میں اس کو پوری طرح ٹھیک کر کے ہی یہاں
آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ یہی میرا ارادہ تھا، لیکن قدرت کو شاید ایسے ہی منظور تھا، تو ایسے ہی صحیح۔ لیکن میں نے یہ سب اب تک آپ کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ آپ کے اس حویلی جیسے گھر سے بہت ہی اہم خبریں باہر دشمنوں تک لیک ہو سکتی ہیں۔ یہاں کے در و دیوار بھی جاسوس ہو سکتے ہیں۔ مرجان نے ایک گہرا سانس لیا اور ان کے چہروں پر جمی بے چینی کو دیکھتے ہوئے آگے بولا، اس وقت تک کوئی بھی نہیں جانتا کہ دیان خان میرے پاس تھا، اور اب بھی اس بھیانک موڑ پر بھی اس راز کو ہر حال میں ایک گہرا راز ہی رکھنا ہوگا، کیونکہ میں ابھی خود دنیا کے سامنے نہیں آ سکتا۔ دشمن بہت زیادہ شاطر ہے اور چالاک ہے۔ وہ اب ہر قیمت پر صرف یہی جاننا چاہے گا کہ آخر دیان خان کو آپ لوگوں تک کیسے پہنچا ہے، کس نے اس کی مدد کی۔ لیکن آپ اگر اس بات کو ایک راز رکھیں گے تو ہی سب کے سب بچیں گے، ورنہ یاد رکھیے گا سب کے سب مارے جائیں گے۔ ابھی ہمیں ہر حال میں دشمن کو الجھا کر رکھنا ہوگا، اسے شک میں ڈالنا ہوگا۔ پھر مرجان نے اصل پتے کی بات بتاتے ہوئے کہا، اور دیان خان کو میں ابھی اپنی گاڑی میں ڈال کر یہاں لایا ہوں، اور اب وہ اس وقت باہر آپ کی اپنی گاڑی میں موجود ہے۔ میرے یہاں سے جانے کے فوراً بعد آپ لوگ اپنی گاڑی باہر لے جائیں اور پھر وہاں سے آ کر دیان کو خاموشی سے نکالیں۔ میں ابھی اسی وقت آپ کو مزید کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کو اب ہر حال میں دیان کے دشمنوں سے بچانا ہوگا۔ اس کے گرد سخت گارڈ رکھیں گے۔ اس پر اپنی جان دینے والے مخلص لوگ ہر وقت اس کے پاس رہیں، اور کسی صورت میرا نام باہر نہیں آنا چاہیے، میرا پتہ کسی کو نہیں چلنا چاہیے۔ مرجان نے ارمان خان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تاکید کی۔ شادی کی ڈیٹ بالکل وہی رہے جو طے ہے۔ اب سب کچھ بالکل نارمل کریں تاکہ ہم کسی طرح اس ڈرامے کے ذریعے اصل دشمن تک پہنچ جائیں۔ گھر میں اس بارے میں کوئی بات مت کریں، کسی سے بھی ذکر نہ کریں، کیونکہ بہت سے جاسوس ہیں یہاں۔ جانے کہاں پر ہی، اور وہ اس گھر پر بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کوئی بھی بات کسی کے بھی سامنے مت کریں۔ اور ہاں، جب کل کو کوئی اس بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ نے بس ایک ہی کہانی سنانی ہے کہ مجھے ایک گمنام خط ملا تھا جس میں ایک جگہ کا بتایا گیا تھا، تو جب میں خط پڑھ کر وہاں پہنچا تو دیان خان وہاں بے ہوش یا خستہ حال بیٹھا ہوا تھا۔ بس اس کہانی پر اڑے رہیں گا اور اس معاملے کو فی الحال یہیں رفع دفع کر دیں۔ آخر میں مرجان اٹھتے ہوئے بولا، باقی سب باتیں، سارا سچ میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی آپ لوگ جلدی کریں، باہر جائیں، دیان کو ریسکیو کریں اور حالات کو کنٹرول کریں۔ یہ کہتا ہوا وہ تھکے قدموں سے وہاں سے نکل کر سیدھا زرمینہ کے کمرے میں آ گیا، جہاں ایک اور طوفان
اس کا منتظر تھا۔ کہانی جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔